حج کے 6 دن شروع ہوتے ہیں 8 ذی الحجہ سے، 8 تاریخ سے، اسلامی تاریخ میں پہلے رات اور پھر دن۔ تو 8 ذی الحجہ، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 6 دن ہو گئے۔ اس میں 8 کو عربی میں یوم الترویہ کہا جاتا ہے، یوم الترویہ۔ 9 کو یوم عرفہ، 10 کو یوم النحر، اور 11، 12، 13 کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ یہ دنوں کے نام ہیں، یوم الترویہ، یوم عرفہ، یوم النحر، ایام التشریق، یہ 6 دن ہیں۔ اب بتاؤ حج کے فرض کتنے ہیں؟ 3۔ حج کے واجب کتنے ہیں؟ 6۔ میں کوئی غلطی کروں تو آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ بھول ہو رہی ہے، انسان ہے، اور ابھی 2 سال کا گیپ بھی ہو گیا ہے، تو اس لیے کوئی بھول ہو جائے تو بالکل بتانا ترتیب میں، بے فکر، چونکہ غلط پیغام چلا جائے گا، اس لیے کوئی چوک ہو کسی ساتھی کے علم میں آئے تو وہ ضرور بتائیں۔ تو کتنے دن ہیں بھائی؟ 6۔ اور کام کتنے ہیں؟ 9 کام۔ اب یہ 9 کام کو 6 دن میں کب، کہاں، کیسے کرنا ہے، اس کو سیکھنے کا نام حج کا سیکھنا ہے۔ پہلے تو ہم نے حج کی ٹونک اور روحانیت پر بات کی، اب حج کے طریقے پر بات ہو رہی ہے۔ پہلا دن ہے 8 تاریخ، یوم الترویہ۔ اس 8 تاریخ کو ہمیں مینا میں گزارنا ہے۔ اس دن ہمیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر 5 نمازیں مینا میں پڑھنی ہیں۔ لیکن آج کل 8 کے بجائے 7 کو ہی رات میں یا تھوڑا اور پہلے لے کر مینا چلے جاتے ہیں، جانے میں کوئی حرج نہیں۔ تو ہمیں اس مینا جانے سے پہلے اب تمتع کرنے والے کو حج کا احرام باندھنا ہے۔ حج کا پہلا فرض نیت لبیک کے ساتھ اپنی ہوٹل سے بھی کر سکتے ہیں، جہاں سے سہولت ہو وہاں سے حج کا احرام باندھ سکتے ہیں۔ اب جب ہم نے عمرہ کر لیا تو یہ حاجی مکی کے حکم میں ہو گیا اور مکہ میں آ گیا ہے، تو اب وہ کہیں سے بھی احرام کی نیت کر سکتا ہے۔ تو اب مینا جانے سے پہلے ہمیں احرام کی نیت میں آنا ہے، یا اللہ آپ کی رضا کے لیے حج کرتا ہوں، قبول فرما، آسان فرما، اور اسی ترتیب کے ساتھ 3 مرتبہ لبیک پڑھنا ہے۔ عمرہ کا لبیک ختم ہوا تھا طواف شروع ہوتے ہی، اب حج کا لبیک شروع ہوگا، احرام باندھتے ہی حج کا لبیک شروع کر دینا ہے۔ کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے، مرد حضرات کو زور سے پڑھنا ہے، ماؤں بہنوں کو آہستہ پڑھنا ہے، سوچ کر پڑھنا ہے، اللہ مجھے بلا رہے ہیں، میں لبیک بول رہا ہوں، میری پکار اللہ سن رہے ہیں، اس تصور کے ساتھ کثرت کے ساتھ لبیک پڑھنا ہے۔ تو نیت ہو گئی، احرام کی وہی پابندیاں، احرام کی وہی شکل جو اوپر بتائی، اس طرح ہم احرام کی پابندی میں آ گئے۔ یہ تمتع والے ہیں، قران والے تو پہلے سے احرام میں ہیں، افراد والے بھی پہلے سے احرام میں۔ اب اصل تو عبادت کا وقت 8 تاریخ کا ہے، لیکن وہ 7 کی یعنی اسلامی اعتبار سے 1 رات پہلے ہی لا کر رکھ دیتے ہیں۔ وہاں حج کے مسئلے میں یہ بات ذکر کی جاتی ہے کہ دن جو ہے، رات جو ہے وہ دن کے تابع ہے۔ حج کے مسائل میں رات جو ہے وہ دن کے تابع ہے۔ تو 7 ایک دن پہلے ہی، چونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے، پبلک بہت زیادہ ہوتی ہے، اب اس سال کی کیا ترتیب ہے واللہ عالم، لیکن اصل عبادت کا وقت 8 کی صبح سے شروع ہوتا ہے۔ جب بھی وہ لے کر جائے، آج کے دن کا کوئی خاص عمل نہیں ہے، صرف 5 نمازیں مینا میں پہنچ کر پڑھنا ہے، اور ان راتوں کو مبیت مینا میں رات گزارنا یہ مسنون ہے، یہ سنت ہے۔ اس سنت پر ہمیں عمل کرنا ہے، ہوٹلوں پر نہیں رہنا ہے، مینا میں آنا ہے۔ 5 نمازیں ہیں، کوئی خاص عمل نہیں۔ یہ چونکہ آگے 9 تاریخ اور 10 تاریخ بہت اہم دن آ رہے ہیں، بہت اہم عبادت آ رہی ہے، تو جیسے کھلاڑی لوگ ٹرائی بال کھیلتے ہیں نا، اور اورم میچ کھیلتے ہیں کہ بھائی تھوڑا ہمیں وہ واتاورن مل جائے، وہ ماحول اور موسم مل جائے،
تو اس عبادت کے ماحول میں لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دن پہلے مینا کے میدان میں جمع کر دیا کہ اب پورا مزاج بنا لو، 2 دن تم کو بہت سٹرگل کرنا ہے، بڑا ایفرٹ لگانا ہے، بہت عبادت کرنی ہے، تو ایک دن یہاں صرف نمازیں تو روزانہ پڑھتے ہیں، تو ایک دن جو ہے یہاں آرام کے لیے، عبادت کے لیے، لیکن ہمیں صرف آرام نہیں کرنا ہے، آرام کے ساتھ ساتھ سیکھنا سکھانا. حج کی عبادت میں اس کو اپنے جو ساتھی ہو سیکھنا سکھانا جاری رکھیں، تعلیم کا مذاکرہ ہو، اور ہمارے ساتھ جو بڑے بزرگ ہیں، بڑی عمر والے، ان کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھیں. کسی کی ویل چیئر چلا دی، کسی کو سہارا دے دیا، اس کے دل سے جو دعا نکلے گی نا، انشاءاللہ اللہ میرا حج قبول کر دیں گے. تو ہم نوجوان لوگوں کو خدمت کا جذبہ لے کر جانا ہے، بوڑھے حجاج کی ہم خدمت کریں. تو اس طرح 8 تاریخ کو چاہے پہلے پہنچ جائے چاہے بعد میں پہنچے، 8 کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر یہ مینا میں پڑھنی ہے.